بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحت مند زندگی کے پارٹوں میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے بیت الخلاء یعنی واش روم سے آ کر ہاتھ دھونے کے حوالے سے اور دانتوں کی صفائی کے حوالے سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیت الخلاء کے حوالے سے۔ رفع حاجت سے فارغ ہو کر ہاتھوں کو اچھی طرح پاک صاف نہ کرنا بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ٹائیفائڈ، ہیضہ، دستوں اور پیچش کی بیماریاں اور پیٹ کے کیڑے کے جراثیم استنجا کرنے پر ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں۔ اب اگر ہاتھوں کو اچھی طرح صابن وغیرہ سے نہ دھویا جائے تو یہ بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں واش روم سے آ کر ہاتھ صابن وغیرہ سے اچھی طرح نہ دھونے کے سبب پیٹ کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دور حاضر میں دنیا کورونا جیسی خطرناک بیماری کا سامنا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مر رہے ہیں۔ کورونا جیسی بیماری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اپنے ظلم ڈھا رہی ہے۔ دوستوں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا، تو کیوں نہ ہم اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے اس خطرناک بیماری سے نجات پا سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بیت الخلاء سے آ کر ہاتھ دھونے کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدست لینے کے بعد الٹے ہاتھ کو مٹی سے رگڑ کر دھوتے اور پاک کرتے۔ اگر ہم اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہاتھوں کو اچھی طرح صاف اور پاک کریں اور اپنے بچوں کو بھی سنتی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیں تو اپنے گھر اور معاشرے کو پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ آئیے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں دانتوں کی صفائی کے حوالے سے۔ دانت انسانی جسم میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ کھانے پینے کی ہر شے منہ سے گزر کر جسم میں داخل ہوتی ہے، اس لیے دانتوں کی صحت پر جسم کی صحت کا دار و مدار ہے۔ کھانے کے بعد اگر دانتوں کی صفائی نہ کی جائے تو دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے کھانے کے ذرات بعد میں گل سڑ جاتے ہیں، مسوڑوں کی سوجن اور درد کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح دانتوں پر تہ بن جاتی ہے جسے پلاک کہتے ہیں، اور اگر دانت وقتاً فوقتاً صاف نہ کیے جائیں تو کیڑا بھی لگ سکتا ہے۔ بار بار دانتوں کا انفیکشن دل کے خانوں کی خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا تھا۔ دل کی بیماریوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا تھا جو کہ سونے کے حوالے سے تھا۔ اسی طرح دانتوں کی صفائی کو یقینی بنا کر ہم دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانتوں کی صفائی کس طرح کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک یعنی برش کرنے کی اتنی تاکید کی ہے کہ شاید ہی کسی چیز کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد وضو کرتے وقت اور سونے سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد خلال فرماتے، یعنی جو ذرات دانتوں میں پھنسے ہوتے انہیں نکالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر دن میں کئی مرتبہ مسواک یا برش کریں اور کھانے کے بعد خلال کریں تو بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک کو برتن سے ڈھانک کر رکھتی تھیں، جبکہ ہمارے گھروں میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ برش باتھ روم میں ایک سٹینڈ میں رکھے جاتے ہیں جو کھلا ہوتا ہے۔ فضا میں موجود جراثیم برش کو آلودہ کرتے ہیں اور یہ جراثیم منہ تک منتقل ہو جاتے ہیں،
بہت سے جراثیم برش کو پانی سے دھونے پر بھی صاف نہیں ہوتے، لہذا مسواک یا برش انہیں ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ دوستوں، امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ایسی بہت ساری ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔